السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کا ہوسٹ شاہ رخ علی، اور آج ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں جن کا آج ہم انٹرویو لیں گے، جو ہیں ہمارے ہیرو بابا. ان کا نام غلام اصغر صاحب ہے. چکوال سے ان کا تعلق ہے. موٹیویشن اسپیکر ہیں، ٹیچر ہیں، ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں، اور ایموشنل کوٹس لکھتے ہیں. باقی اب ہم انہی کی زبانی سنیں گے. تو اوور ٹو یو ہمارے ہیرو صاحب. السلام علیکم سر. واسطم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا سر، سب سے پہلا تو سوال جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور مجھے جب سے جو ہے نا وہ روکے ہوئے میں آپ سے پوچھنے کے لیے جب سے بےتاب ہوئی، سمجھ لیں کہ یہ جی جی. ہیرو بابا کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوا ہے کہ میں جو کچھ کہتے ہیں کہ میں غلط دور میں پیدا ہو گیا ہوں، کیونکہ میں بچوں میں بڑوں میں سب میں ایک جیسا ہوں. اگر آپ بزرگوں میں بٹھا دیں تو وہ لگے بزرگ لگیں گے یہ بزرگوں جیسا ہے، بچوں میں بٹھا دیں بچے کہیں گے ہمارے جیسے ہیں. تو ایک جو ایج کا ڈفرینس ہوتا ہے میں اس کو ڈفرینس کو ٹیکل کرتا ہوں. مطلب اس کو کس طریقے سے میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں جس ایج سے گزر کے آپ وہ بن سکتے ہیں دوبارہ. آپ اگر یہ کہیں کہ بچہ بڑا بن جائے، بچہ بڑا نہیں بن سکتا، لیکن آپ بچے بن سکتے ہیں. وقتی تو بن جائیں، ان کی بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. تو ہم نے جو ہے نا جب یہ کرونا آیا تھا تو کرونا کے دوران جو ہے نا ہم نے ایک اس کو یوٹیلائز کرنے کے لوگوں کو مختلف کورس کروائے تھے گیگیریے کے نام سے. ویڈیو کورسز کروائے ہیں، کچھ کنٹینٹ رائٹنگ کروائے ہیں، جو ہے وہ اس کے ڈیزائننگ کروائے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے وہ کروائے ہیں آن لائن. واٹس ایپ کو اور فیس بک کو ہم نے یوز کیا ہے. کوئی نیا پلیٹ فارم ہم نے نہیں بنایا تھا. اسی کو یوز کر کے اس کے مطابق ہم نے مختلف چیزیں 3D کی ٹریننگ کروائی تھی. تو اس میں پھر جو ہے ہمارے ساتھ لوگ جو ہے مختلف اٹیچ ہوتے گئے. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ نام دیا. میرے ایک دوست ہیں قصور کے، احمد بلوچ نام ہے ان کا، گرین سیکر پہ کام کرتے ہیں. وہ 10 بلین ٹریز جو ہے لگانا چاہتے ہیں ملک میں، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا بھی ہے. پہلے پتہ کتنے درخت لگا چکے ہیں. اور ابھی ہر سال جو ہے نا جب وہ ہوتی ہے یہ جو شجرکاری کا موسم آتا ہے تو وہ درخت لگاتے ہیں. ویسے ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ پودے لگائیں، کیونکہ پودا جو ہے گرینری وہ ہماری زندگی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اصل میں پریکٹیکل ہم جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے. تو وہ ہمیں لوگوں کو پریکٹیکل کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ نام دیا تھا ہیرو بابا. تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو بہت پسند آیا. تو لوگ مجھے وہ ہیرو بابا سے بولنے لگ گئے. تو مجھے بھی اچھا لگنے لگا. میری ایج جو ہے وہ 48 ہے. میں کبھی بولتا ہوں کہ میری ایج آپ نے مجھے بڑا بنا دیا، لیکن اچھا لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ نے کچھ سیکھا ہوتا ہے نا. وہ جب آپ بانٹنا لگتے ہیں تو لوگ آپ کو جو نام دیتے ہیں نا تو وہ پیار سے دیتے ہیں. تو وہ جو پیار ہوتا ہے وہ آپ کو ان الفاظ میں شو ہو رہا ہے جو آپ وہ لوگ جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یعنی آپ کو ہیرو بابا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، کیوں نہیں. خوشی ہوگی مجھے بہت زیادہ. شکریہ. اچھا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے ایک ابھی ذکر کیا کہ ہم ٹریننگز کروا رہے ہیں ورچوئل ریالٹی، 3D پروگرامنگ، اور یہ فیس بک اور یہ سب اسی سے کروا رہے ہیں. تو آپ کے چکوال جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر یہ سب ہو رہا ہے؟ یعنی ایز کمپیئر ٹو ہم اگر دیکھیں تو 3 شہر ہمارے یہاں بڑے مانے جاتے ہیں کہ اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، اور کراچی ہو گیا، جہاں یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی. باقی جو ہے وہ شہر جو ہے وہ پاکستان کے بولے جاتے ہیں کہ جی ابھی تو یہ بیکورڈ چل رہے ہیں، بہت کام ہونا ہے ادھر. تو اگر آپ بول رہے ہیں کہ 3D اینیمیشن اور یہ سب، تو یہ ہو رہا ہے چکوال میں اس وقت؟ ہم نے جو ہے وہ ہم نے اور طریقہ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے وہ دکان ہم نے چوک میں لگانی ہے. ہم نے جدید طریقے سے سوچا تھا کہ ہم نے مختلف لوگوں کو لے کے آنے آگے. ہمارے پاس اب بندے جو تھے وہ کے بھی تھے. ہمارے پاس بندے راولپنڈی کے بھی تھے. ہمارے پاس بندے جو ہے وہ لاہور کے بھی تھے، اور بندے سندھ کے بھی تھے، اور ایون کے سیالکوٹ تک. مطلب ہم تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ، صرف بلوچستان سے ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں تھا. اس کی ہمیں فیلنگ وہی ہے کہ ادھر سے بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہوا تھا. باقی ہم نے سمجھ تقریباً پورے ملک سے لوگ جو تھے نا وہ ہمارے ساتھ انہوں نے جڑے ہوئے تھے، جس سے ہم نے بہت سارا سیکھا. اور ابھی تک وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں کہ وہ اب جو ہے نا ابھی بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے، اور بہت وہ خوش ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے وہ جو کرونا کا ٹائم تھا، جو لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا، جب لوگ جو ہے بہت پریشان ہوئے ہیں، یہ پریشانی ہوئی ہے بہت لوگوں کو، اس کو انہوں نے پازیٹیو وے میں یوز کر لیا ہے، اور ان کو آج کے اسکل آ گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اسکل لازمی ہونی چاہیے.
کیونکہ اسکل جو ہوتی ہے وہ آپ کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ آپ کو پے دیتی ہے، لیکن اسکل جو ہوتی ہے وہ آپ کو لوگ خود مانگتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کرو. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو الیکٹریشین ہے، وہ الیکٹریشین کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر کام نہیں کرتا، بلب خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یا کوئی پلمبر کا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو اسکل ہے، اسکل کی بڑی ویلیو ہے. اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ارننگ شروع کی ہے. وائس اوور کی ٹریننگ دی ہے. وائس اوور میں بہت زیادہ لوگ آگے نکل گئے. کنٹینٹ ان کو سمجھ آ گیا لکھنا کیسے ہے. اپنے جو ان کے پاس چیز تھی پہلے، لیکن اس کو وہ بیان کیسے کرنا، ان کا بیانیہ نیریٹر جو ہے انہوں نے بہت اچھا ہو گیا. صحیح. اچھا، یہ جو آپ ٹریننگز اور یہ دیتے ہیں ساری چیزیں، تو یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں یا فری اس کے فری کچھ چارجز؟ فری ہے، ٹوٹلی فری؟ مکمل ٹوٹلی فری. ایک صرف ہم نے اچھا. ایک جو چیز تھی اس کو وہ ہم دے رہے تھے، اس کے جو یوٹیوب کا نا 40 کی چلہ کے نام پہ، کہ 40 دن میں ٹریننگ دیتے تھے یوٹیوب کے بارے میں مکمل طور کورس دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر 3 مہینے جو فالو اپ کے لیے وہ ہم نے اس وہ آن پے تھی، وہ فری نہیں تھی. باقی جو چیزیں ساری فری تھی. اچھا، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، یعنی ہمارے ہیرو بابا سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اور چیز سیکھنا چاہے فری میں، تو وہ کیا کرے؟ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، میرا لنک ہے. مجھے آپ نے جیسے آپ نے میسج کیا میسنجر پہ کیے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے دوست ہیں دوسرے احمد بلوچ صاحب، ان کو تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے. مطلب جس کو آپ میسج کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا. ہماری ٹیم کے اور ممبر بھی ہیں. تو اب میرا نمبر جو ہے اس میں آن لائن پڑا ہوا ہے. میں نے اب ایون کے یہاں کا ایڈریس مکمل طور دیا ہوا ہے. اگر کسی نے پہنچنا ہے تو جہاں پہنچ سکتا ہے. آپ نے وہ صحیح. کہتے ہیں نا کہ گائیڈر میں زہر آپ داغ سکتے ہیں یہاں پہ پورا ایڈریس ڈال کے. صحیح. تو یعنی آپ کی جو پروفائل میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے، تو لوگ اس سے جا کے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو ایشو. صحیح. اچھا، ایک اور سوال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوکری ہمارے پاکستان میں بڑی اچھی ہے، یا اپنا کوئی کام چھوٹا سا کریں لیکن اپنا کام کریں؟ نوکری آپ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ ایک شاید آپ نے کولو کا بیل سنا ہوگا کہ وہ ایک روٹین لائف جو ہوتی ہے، وہ ایک روٹین جو ہوتی ہے وہ دائرے میں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. ان کو دنیا جان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. صرف گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیا کر رکھا ہے. اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں چلتا. جس دن وہ ریٹائر ہوتا ہے اس دن اس کو پتہ چلتا ہے میں اتنی زندگی کھا گیا ہوں اور اب میرا بچہ کچھ نہیں ہے. ریٹائرمنٹ بالکل. لائف پہ جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ بہت ہوا تو بچوں کو شادی کرے گا. گھر تو اب ان سے گھر تو بنتا نہیں ہے. تو وہ بیچارہ ساری زندگی کیا پتا وہ کرائے کی زندگی میں گزر رہا اور آگے اگلی لائف بھی وہ ایسے ہی چلا جائے گا. مطلب ہم جو ہے وہ جو ہماری جو تعلیم اور جو درمیان جو 60 سال کی زندگی درمیان جو لائف ہوتی ہے وہ ہم اپنے لیے گزاری نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جاب کریٹر ہیں، آپ جاب سیکر نہیں ہیں، جاب کریٹر ہیں، تو دیکھ لینا کہ آپ جو ہے نا آپ کو چلے گا اپنے لائف کچھ گزاری ہے، کچھ کیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں ہم نے کچھ کیا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں کچھ بھی نہیں کر سکے. بہت کچھ فلمیں دیکھ لی ہیں، بہت کچھ ہم نے یہ کر لی وہ کر لی. کوئی ایسا پروڈکٹیو کام نہیں کر سکے جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دیا ہے لوگوں کو. جو آپ نے اپنے اوپر لگایا ہوتا ہے نا، اپنے اوپر لگایا ہوتا ہے اپنا سب کرتے ہیں نا. وہ دیکھیں کہ جتنے زیرو ہیں، جانور ہیں، جتنے سارا اپنے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو دوسروں کے لیے جو کچھ کیا ہوتا ہے نا، جو کچھ آپ نے لمحے گزارے ہوتے ہیں، منٹ گزارے ہوتے ہیں، یا کچھ ان کو سکھایا ہوتا ہے، اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ یاد کرتے ہیں بعد میں نے یہ کیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ میں ایک سوال آج کل ڈھونڈ رہا ہوں اور سب سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان اتنا نیچے کیوں ہے؟ یعنی ایسی کیا کمی ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں، کہ ہم آج قرضوں میں مبتلا ہیں. دنیا بھر کے قرضے ہم نے لیے ہوئے اور کچھ کر نہیں پا رہے. تو ایسا کیا ہے؟ اور دوسرا آخر یہ میرا ایک سوال ہے کہ غربت ہم کیسے ختم کریں اپنے ملک سے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑا سا سسٹم چینج ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو گھنٹے والا سسٹم ہے نا، گھنٹے والا، جیسے میں جاب کرتا ہوں فار ایگزامپل، تو مجھے 5 گھنٹے کے وجہ 10 گھنٹے کی مجھے اس کی پے ملے گی. ہمارے یہاں پہ گھنٹے والا کلچر نہیں ہے کہ پر آور آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. آپ جتنے اور کام کریں گے اتنے اور آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. ایک تو آپ آرلی کام کریں تو ہمارے پاس ایسے بندے جن کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے ہوتے ہیں،
تو وہ آپ کو بہت زیادہ کام دے سکتے ہیں. جیسے ایک ماڈل چل رہا ہے ادھر سرگودا میں, وہاں پہ جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا بجلی کا کام بنتا ہے, جو سوئچ بنتے ہیں بجلی کے, وہ سارا پیکنگ جو عورتیں کرتی ہیں. 10 بجے آتی ہیں وہ, اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کر وہ چلی جاتی ہیں, پیک کر کے چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور کھیپ دوبارہ آتی ہے, وہ دن کے کسی اور ٹائم وہ اور ہوتی ہیں, وہ یہ نہیں ہوتی. آپ جب تک یہ چیز نہیں کریں گے اس وقت آپ کو وہ کام نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اشتہار دیں کہ ہم یہ جاب دے رہے ہیں, تو آپ کے پاس دیکھنا کہ درخواستیں کتنی آئیں گی. اگر آپ کو ٹریننگ کے لیے کہیں گے, ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس کتنے بندے آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا. دوسرا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ہمارا جو تعلیم ہے, وہ تعلیم جو ہے ٹرین پیپل نہیں بنا رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارا بی سی ایس کرنے والا ہے, یا ایم سی ایس کرنے والا ایون کے, وہ جسٹ ایک کلرک ہے. اس سے زیادہ وہ جو ایم سی ایس کرنے والا بندہ ہے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کرنا چاہیے نا. ہماری جو پریکٹیکل, ابھی دیکھیں کہ 9th 10th میں 9th میں ہم کمپیوٹر پڑھاتے ہیں بچوں کو, 9th سے لے کر ایف ایس سی تک 4 سال میں اس کو سر کمپیوٹر بھی نہیں آ رہا ہوتا, اس سے ایون کے ونڈو انسٹال نہیں ہو رہی ہوتی. ونڈوز اس کو انسٹال کوئی کرنا تو کورس میں ہی نہیں ہے سر. سافٹ ویئر, وہی ہم نا مسئلہ, یہی ہے نا مسئلہ, پریکٹیکل ہے ہی نہیں نا. اس میں فلوپی ڈسک ہے. پریکٹیکل چیز نہیں ہے. اب میں نے جو ہے وہ کمپیوٹر تقریباً 2001 میں لیا تھا, تو میں نے سیکھا وہ نہیں تھا. اب مجھے جو مرضی کام بولے, ہارڈ ویئر تھا میرا, میں کیونکہ فزیکلی ڈسیبل ہوں, مسئلہ ہے مسکولر ڈسٹرافی ہے مجھے, تو ہارڈ ویئر جو اب میرے ہاتھ جو ہے وہ کانپتے ہیں اور کام نہیں کر سکتا. لیکن بتا سکتا ہوں کہ یہاں یہ چیز نکال دو, اور یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. بہت سارے بچوں کا, میں جو مطلب بچے جو میرے پاس پہلے آتے تھے, ان کو میں نے بتایا وہ یہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا, ان کو سکھا دیتا ہوں تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکیں. اب اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوتا نا, کہ اگر آپ کسی کو اسکل کو دے جاتے ہیں, اس میں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ونڈوز جو کرتے ہیں وہ کتنے پیسے لے لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں میرے وہ نواسا, اس کا وہ اندر سے جو ہارڈ ڈسک وہ ہو گئی تھی, خراب ہو گئی تھی, تو وہ جو ہے وہ لے کے گیا چکوال شہر میں, سٹی میں بیسیکلی ولیج میں رہتا ہوں. تو وہ اس نے ہارڈ ڈسک ڈالی ہے, اور اس کو بغیر پوچھے فارمیٹ کر دیا. اب دیکھیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے, ان کو کیا ہے اس چیز سے, کہ آپ کے اندر کتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, کس طرح کی آپ نے چیزیں رکھی ہیں, کیا پتا آپ نے کتنے عرصے کا رکھا ہوا. میں جو ای میل میں چیزیں کو سیو کی ہوتی ہے, ڈرائیو پہ سیو کی ہوتی ہے, اس پہ وہ موبائل میں, تو میں نے بچوں کو موبائل پکڑایا, بچے تقریباً تھا 6 7 8 کا, وہ موبائل کو اس نے 2 3 سال کا ڈیٹا ہے, اس نے وہ کھوڑا دیا, فارمیٹ کر. تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تو ان چیزوں کو ویلیو نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے ان کو, اس کو کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو ایون کہ ہمارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں, ان کو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں حالانکہ ابھی جو اگر بندہ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس کو آج کہیں گے کہ پڑھ لکھا ہے وہ بندہ, تو وہ تو مس فٹ ہو جائے گا, ہر جگہ مس فٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جیسے ماں باپ ہیں, یا جو پرانے دادا چلے آ رہے ہیں اینسسٹرس, تو ان بیسکلی میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, میں اپنی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ جی اچھی ڈگری لوگے تو اچھی نوکری مل جائے گی. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ جو ہے نوکری دینے والے بن جاؤ. جیسے میں آج کمپیوٹر کی آپ نے اگزامپل دی, کمپیوٹر میں ہم یہ سوچتے ہیں یار ونڈو انسٹال کیسے ہوگی, ونڈو کسی سے کروا لیں, کسی سے برانڈیڈ سسٹم لے لیں, ڈیل کا لے لیں, انٹیل کا لے لیں. کبھی ہماری پاکستان میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستانی کمپیوٹر بناؤں, لوگ پی کے کمپیوٹر لیں, ہم انٹیل اور ڈیل سے ہٹیں اور خود ایک پاکستانی, اس کا نام پاکستان کمپیوٹر رکھیں, وہ بکے ہمارے ملک میں. تو ایسا کوئی ماں باپ کے پیچھے سوچ کا فرق ہے, یا ہم خود ایسے ہو گئے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے یہ کام کرنا چاہتے ہیں,
ان کے پاس وہ ٹیکنیکلٹی ہیں، لیکن ان کو جو بیسک سرمایہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. مطلب وہ ظاہری بات ہے، ان کو بیسک سرمایہ کی یہ مطلب نہیں ہوتا، ان کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ان کو جیسے یہ ہوتا ہے جب وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا گھر چلتا رہے. اصل مسئلہ یہاں بنتا ہے جب آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی تھی، آپ نے گھر کو چلانا ہوتا ہے نا. جیسے آپ جوان آدمی ہیں، آپ نے والدین آپ کو تعلیم دے دی ہے، آپ کو پروجیکٹ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو پاس اسکلز بھی ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدین کو آپ کی پے کی ضرورت جو ہے نا، گھر بھی تو آپ کا چلانا ہے نا. تو وہ ماں میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور جن کے پاس یہ چیز مطلب ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہے، پیسے کا مسئلہ نہیں، والدین کو ٹھیک ہے ویل ڈو ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، جو کیا نام ہے ٹک ٹاکر ہیں، اس میں دیکھیں کہ وہ ٹھیک، میں یہ نہیں کہتا ان کے خلاف نہیں ہوں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اسکلس اپنی دکھا رہے ہیں، ان کے اندر کچھ ٹیلنٹ تھا وہ جو لے کے آئے ہیں، جس کو ہم نے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ہم نے کک آؤٹ کیا ہوا تھا. ان کو کہیں موقع نہیں ملا ہوا تھا، جنہوں نے اب وہ ٹیلنٹ کو اب سامنے لے کے آئے، اور بہت زیادہ لوگوں ان کو پسند کیے گئے. لیکن جو اچھی گاڑیاں، اچھے موبائل، اس سے کیا ہے؟ مطلب آپ نے کوئی ایسی چیز جن کے پاس وہ چیز ہے، کیا وہ اس پہ انویسٹ نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے. اصل مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارا جو ٹیکنیکل بندہ اسٹرانگ ہے، ٹیکنیکلی اچھا ہے بندہ، وہ بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ٹیکنیکل کا ویک ہے، اور اس طرح جاتا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے پاس کوئی اللہ کا کوئی ٹیلنٹ نکل ہی آئے تو بیچارے کو یہاں میں اس کو موقع نہیں ملتا، پھر اس کو بھاگنا پڑتا ہے یہاں سے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے. یہی تو ہماری اکاڑا کا بچہ نیند کا، اس نے اوریکل کا سسٹم کو خراب ہو تو ٹھیک کر دیا تھا، اس نے اس کے نیٹ میں اٹھا کے لے گئے. ہمارا ایک بندہ تھا، اس نے وہ ہیلی کاپٹر پورا ڈیزائن کر لیا تھا، اس سے وہ گاڑی کا مکینک تھا، وہ ڈیزائن کر لیا تھا، اس کو باہر والے لے گئے. تو یہاں پہ کیونکہ اس کو ویلیو نہیں دی جاتی. جو ہمارے پاس جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اداروں میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انسکلڈ لوگ ہیں، ان کو اسکل کا پتہ ہی نہیں ہے. اور کسی کے پاس اسکل ہے بھی تو وہ بتانے نہیں چاہتا. وہ اب دیکھیں ٹیچرز ہیں، ٹیچر مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی ڈگریز ہیں، لیکن وہ ٹیچر جو اپنے وہ جو ڈگریز کے اندر جو انہوں نے سیکھا ہے، جو ان کا تجربہ وہ آگے منتقل نہیں کر رہے. جسٹ جو گریڈنگ کا سسٹم، گریڈنگ کی دور چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی آپ پرسنٹیج دیکھیں کہ آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں کہ بچے پرسنٹیج کتنے نمبر لے رہے ہیں. جب میں 90 میٹرک کیا تھا، میری فرسٹ ڈویژن آئی تھی میٹرک میں، تو اس سے کہتے تھے فرسٹ میں بہت اچھے نمبر آ گئے، 63% ایسے نمبر تھے، تو بہت اچھے نمبر آ گئے، بہت تعریف کی گئی تھی، اتنے بہت اچھے نمبر لیے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ 90% نمبر لے رہے ہیں، 80% نمبر لے رہے ہیں، 80 پلس جا رہے ہیں، 90 پلس جا رہے ہیں. تو اس سے وہ ان کے اندر کیا ہے؟ ان کو اگر ان سے سادہ انٹرویو لیا جائے، یا سادہ انٹرویو کرنے کے لیے بولا جائے، یا بات کی جائے، تو وہ آگے سے وہ کچھ نہیں دے سکتے، سمجھا ہی نہیں سکتے. ایون کہ جو پروفیشنل کالجز سے پڑھ رہے جا رہے ہیں، جہاں پروفیشنلی بندے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہاں وہ چیز نہیں ہے جب تک وہ پریکٹیکلی آگے آ کے گھستے نہیں ہیں. صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اس میں یہی المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پریکٹیکل نالج نہیں دے رہے کہیں بھی ادارے میں، کوئی بھی اسکول میں، کوئی بھی کالج میں، کوئی بھی یونیورسٹی میں. ہم صرف رٹا لگوا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہی گریڈنگ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگلے دن بات ہو رہی تھی چھوٹے پہ نا، وہ چھوٹا نہیں ہوتا جب مکینک بن رہا ہوتا ہے گاڑی، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ میں نے کہا یار چھوٹا، وہ اس کو بیسک تم لوگ چائلڈ لیبر کاؤنٹ سے جو بھی کرتے ہو نا، کم از کم اس کو اسکلڈ بنا دیتا ہے، اس کے پاس اسکل آ جاتی ہے. اب ایک بچے کو میں جانتا ہوں، وہ پڑھائی میں جدھر وہ مطلب گزارا تھا، والدین کو تھوڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے اس کو ہٹا کے اس کو انہوں نے ویلڈر پہ لگا دیا، ویلڈنگ پہ لگا دیا. اب اس کی ایج جیسے تقریباً 15 سال ہے، وہ اب کھڑکیاں بنا لیتا ہے، دروازے بنا لیتا ہے. اس نے ایٹ لیسٹ 3 ہنر ہے سال اس میں کے پاس. 3 سال میں اس نے وہ ہنر سیکھ لیا ہے. ہمارے پاس وہ جو ہوتا ہے وہ 16 سال ڈگری، 16 سال ڈگری، 16 سال ڈگری کے اس کے اندر کیا کیا گیا آپ نے؟ اس کے پاس ہے کیا؟
اب بی ایس ڈگری ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن بی ایس کے اندر وہ اسکل اس کے اندر ڈال رہے ہیں، اس کے سبجیکٹ دیکھیں، بی ایس کے اندر سبجیکٹ دیکھیں، حلوا بنایا پتہ نہیں کیا بنائے ہوئے، سمجھ نہیں آتی یہ اس سبجیکٹ کو اس میں بی ایس میں کیا کام ہے، جب آپ پریکٹیکلی اس کو پریکٹیکلی بندے کو مار رہے ہیں، آپ تو اس کو کتابوں کو بوجھ لا دے رہے ہیں نا، کتابوں کو بوجھ لا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ تو اب اچھا، آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ اگر ایک مہم چلائی جائے کہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی، کالج، ہر جگہ ایک جیسے پیریڈ ہوتا ہے یا کلاس کا کوئی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں ایک پریکٹیکل نالج کا بھی سیکشن ڈالا جائے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو ہے نا پیریڈ ہے، اکوپمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو مانیٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارا پنجاب ہے نا، پنجاب اسکولز میں جہاں پہ کمپیوٹر ٹیچر ہے وہاں پہ کمپیوٹر بھی ہے، کمپیوٹر لیب بھی ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہے، لیکن انہوں نے جو ٹیچر تھے ان کو انہوں نے کلرک بنائے ہوئے ہیں، ایک تو دوسرا یہ کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ میں ان کو بچوں کو پریکٹیکلی کام نہیں دیا جاتا، بلکہ کتاب سے بتا دی جاتا ہے بھائی یہ آپ نے یہ والا کرنا، یہ والا کرنا، یہ والا کرنا، بس۔ اور جو کام ہوتا ہے نا جو آگے ان کا پیپر ہوتا ہے، پیپر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، پریکٹیکل کے نمبر ہوتے ہیں لیکن جسٹ وہ نمبر ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو جاننے والا ہے کوئی نکل آئے گا تو اس کے نمبر اچھے لگ جائیں گے تو پھر چھٹی ہے۔ یعنی وہ شروع سے لے کر اینڈ تک سب نظام ہی بگڑا ہوا ہے، نظام بگڑا ہوا ہے، چیزیں ہیں، چیزیں موجود ہیں، صرف اس کو سسٹمیٹکلی ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اور نہ کو ٹھیک جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں نا وہ اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک کر نہیں پا رہے، جب وہ اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو ہم اپنے اینڈ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ گورنمنٹ نہیں ہے ابھی اس وقت، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ ہم جس طرح میں نے کو بولا ہے نا کہ ہم نے وہ ٹائم لگایا ہے، اس ٹائم سے ہمیں بہت زیادہ اچھا ملا ہے۔ ہم اگر فار ایگزامپل ہم اگر 40 سال کے بندے کو، 45 سال کے بندے کو، 50 سال کے بندے کو ہم ٹرین کر دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، سمجھ اس کا پورا خاندان سیکھے ہے، اس کو کم از کم اویئرنیس اس چیز کے بارے میں آ گئی ہے کہ چیز کیا کرنی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ یہ ہوا ہے کیا نام ہے، جب لاک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی دوبارہ چھٹیاں ہوئی اسکولوں میں، تو وہ جو کلاسیں آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں، پہلی دفعہ جب آن لائن کلاسز اسٹارٹ کی گئی ہیں نا، اب تو لوگوں کو ان سافٹ ویئر کا پتہ ہی نہیں تھا جس سافٹ ویئر پر کام کرنا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، جب وہ کام شروع ہوا ہے تو ہمیں وہ آگے چلتی ہی نہیں تھی، اس کے اندر مختلف ایشو آنے شروع ہوئے، کوئی نیٹ کے ایشو آنے، کسی کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو کرنا کیا، مائک کدھر ہے، کیمرہ کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ سمجھ نہیں آئی ان کو۔ صحیح بات۔ اور جو ادارے کرا رہے تھے، میں نے ایک ورکشاپ دیکھی الہ آباد یونیورسٹی کی، انہوں نے آن لائن ورکشاپ کروائی ہے، ایک دن چلی ہے، 2 گھنٹے کی ورکشاپ تھی، آدھا گھنٹہ چلی ہے، جو ٹیچر تھی وہ کچھ سے بتا رہی تھی، باقی 1.5 گھنٹہ وہ کچھ بھی نہیں، آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کم از کم اور کچھ نہ کریں، ادارے کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ کر دیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپس میں ڈسکشن کرنے دیں، اوپنلی ڈسکشن کرنے دیں، ایک دوسرے سیکھنے دیں۔ اسٹوڈنٹ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوتا ہے، صرف ان کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے نہیں دیا جاتا۔ بالکل۔ آپ دیکھنا کہ وہ آپ کو کیا وہ رزلٹ دیں گے۔ میں جب نیا ٹیچر بنا تھا 97 کی بات ہے، ہمارے جو اسکول کے مارننگ اسمبلی ہوتی تھی نا، اس میں ہم پڑھتے لپیاتی دعا بن کے تمنا میری، جو ہے نا وہ ہمارے پنجاب میں وہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ ترانا ہوتا تھا۔ پہلے دن میں آیا تو بچوں نے وہ پڑھا، لیکن وہ ان کا سور جو تھا نا وہ بڑا عجیب سا تھا، جیسے وہ بسوری چیز جو تھی نا وہ شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھائی کسی کو شوق ہے پڑھنے کا؟ وہ 2-4 بچوں نے وہ ہاتھ کر کے مجھے شوق ہے جی۔
وہ بچے شامل نہیں تھے اس میں. اسمبلی جب کرا رہے تو اس میں وہ شامل نہیں تھے. میں نے بولا کو الگ آ جاؤ بھائی. وہ بچے نے پڑھا, بچہ تھا 3 یا 4 کا بچہ تھا, اس نے پڑھا بھائی جناب, اس نے جان ڈال دی. اچھا وہ بچہ پھر اس نے ماؤں کی دعا پوری جو نغمہ ہے ملی نغمہ, وہ جب پڑھا تو وہ آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے, اس طرح اس کی آواز سے ردم تھا. وہ بچہ جب جتنا تک رہا اس نے وہ خود پڑھی. بعد میں ہمارے اسکول کی روٹین ایسی بنی کہ ہمارے بچے ادھر سے پرائمری اسکول تھا, ادھر چلے جاتے تھے, آگے ایلیمنٹری میں ہائی اسکول میں جاتے تھے, وہاں میں وہی بچے پڑھتے تھے. مطلب یعنی وہی اسکل جو کہ ہوتی ہے جس کے وہ پاس اسکل ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جس کو پاس ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. جس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے. یہ مسئلہ اگر ٹیچر ان کو ڈسکس کرنے دے, ان سے ڈسکشن کرے خود. اور دوسرا یہ ٹیچر کہتا ہے میں بہت زیادہ جانتا ہوں. حالانکہ آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. کیا وہ پتا ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ نے ایگو کچھ پہ چیز آ جاتا ہے. کیا پتا آپ نے کچھ چیز پڑھایا نہیں ہو. آج فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں, میں نے کل آپ کی کلاس لینی ہے, میں نے آپ کو کوئی لیکچر دینا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں یہ ٹاپک ہے. میں فلی پریپیئر ہو کے جاتا ہوں. آپ جو ہے نیٹ سرچ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مواد ڈھونڈتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے ینگ بندے ہیں, آپ میں انرجی زیادہ آپ زیادہ لگا لیتے ہیں, تو وہ آپ بہت زیادہ وہ الانا پڑھنا اٹھا کے آپ میرے سامنے لے آتے ہیں. اب میں وہاں لیکچر کر دیتا ہوں تو آپ مجھے جو سوال کرتے ہیں جو میں نے وہ جو میرے پاس پہلے نہیں پڑھا تھا, میں دیکھا وہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر کو یہ کہنا چاہیے بیٹھ جائے, تم کیا کہہ رہے ہو, میں زیادہ جانتا ہوں. یہ غلط ہے. آج کیونکہ ہر چیز اوپن جو سامنے پڑی ہے, ہر بندے کے سامنے, ہر بندے کی مطلب ریچ میں ہے, تو وہ کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ بس کچھ لوگ یہ ٹیچر جو ہے وہ ایگوسٹک ہو جاتے ہیں تھوڑے سے نہیں ہوتے, تھوڑے سے چل جاتا ہے, کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں, زیادہ جاتے ہیں. تھوڑے سے گزارا ہو جاتا ہے. وہ میرے ایک جانے والے دوست تھے کراچی کے, یوسف نام تھا ان کا, پتہ نہیں دوبارہ کہاں گیا, ٹریننگ دی تھی انہوں نے, دوبارہ سے ملاقات بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ٹیچر تھے پروفیسر عباس صاحب, اب میں نہیں جانتا وہ کس یونیورسٹی تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے, کوئی سوال تھا, ان پوچھنے گئے کہ یہ سوال ہے, مل نہیں رہا. وہ سر کیوں نیٹ کتنا نہیں تھا, تو انہوں نے بولا چلو سارے مل کے ڈھونڈتے ہیں. ہم نے جا کے لائبریری میں لے گیا, ہم نے ساری کتابیں کھول کھال کے لے گئے, اس جواب ڈھونڈا. سب نے جواب جب ڈھونڈ چکے تو بولے اب بیٹھ کے میں تم کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ان کو پتا تھا, انہوں نے ان کا سوال کا جواب, ان کو پروفیسر صاحب کو پتا تھا جواب, انہوں نے اس کا جواب نہیں بتایا. انہوں نے بولے چلو ڈھونڈتے ہیں. سر جو آپ خود ڈھونڈتے ہیں نا, اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود چائے بنائی ہے نا تو اس کا سواد زیادہ رہے گا, مزہ زیادہ آئے گا, بجائے دوسرے سے بنائی. خود جو ڈالی ہوتی, خود میں نے شامل کی تھی, اس کا مزہ, اور وہ بھولتی بھی نہیں. بالکل. ایک منٹ جی. اچھا, یعنی اب کافی باتیں ہو گئی. اچھا, میں پہلے تو یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی میں نے پروفائل لکھ دی ہے, تو اب جو بھی ہمارے ایسے یہ دیکھنے والے ہیں جن کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے فری میں, یا آپ کے پاس آنے کا شوق ہے, تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. میرے سے انٹرویو کے ذریعے کر لیں یا ویسے رابطہ کر لیں, ریفرنس دیں نہ دیں ایشو نہیں ہے, لیکن بس ان کو ڈیل کیجیے گا. کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک ویژن ہے کہ پاکستان پڑھے, پورٹی ختم ہو, تھوڑی سی غربت ختم ہو, ہم کچھ بن جائیں, کہیں جا کے کھڑے ہوں, کسی ملک ایک ملک کی حیثیت سے ہم آگے بڑھیں. دوسرا, اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ ایک موٹیویشنل تھاٹ, ایک شعر جو آپ کو اچھا لگے. میں جو عموماً بات کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بڑا کریں, لیکن میں کہتا ہوں آپ چھوٹے سے شروع کریں. آپ کا جو کچھ ہے نا تھوڑا سا, اس کو آپ جیسے انجوائے کر سکتے ہیں نا, چھوٹی چیز کو, وہ جو آپ کا ایک سپ ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں نا, اسی طرح جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ جمع کرتے ہیں, دیکھنا آپ کیا سے کیا کر لیں گے.
آپ ورلڈ کی مثال لیں، دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، کوریا کو دیکھ لیں، جو مرضی، جنہوں نے جن ملکوں نے خود اپنے پیروں میں کھڑا ہونا سیکھا ہے نا، انہوں نے کی ایسی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ کی ہیلپ کرے یا ہمیں کچھ کرے. آپ کا جو ٹائم آپ کے پاس ہے نا، تھوڑا ٹائم ہے، آپ اس کو اچھے سے یوٹیلائز کر لیں، کچھ کریں. آپ کسی کو سکھا دیں، آپ کو اسکل آگے کسی کو سکھا دیں، آپ کسی کو راستہ بتا دیں، کسی کو گائیڈ کر دیں. کسی کو آپ اپنا محتاج نہ بنائیں. انشاءاللہ دیکھنا کل آپ کو جو کل ہے نا، جو آنے والا کل ہے، وہ آج سے بہت بہتر ہوگا. مجھے یقین ہے کہ بہتر ہے انشاءاللہ. یعنی بیسیکلی لیڈرز آر دوز ہو کریٹ نیو لیڈرز. نیو لیڈرس. ڈیفینیٹلی. تو اسی پہ ہی ہم اس شو کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ آپ خوش رکھے. بہت شکریہ.